سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 50 آج شروع کی جائے گی۔ جنگ خندق کا بیان ہو رہا تھا اور حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کے بیان پر پہنچے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ذرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکحل ہے وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں وہ اپنا فیصلہ سنایا، جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق کی شہادت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے اور اس زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کی خیمہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والوں، یہ خون کیسا ہے جو تمہارے خیمہ سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کی جنازہ میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ عین وفات کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کیا اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے، تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ کی ایک چوک اکھاڑ کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کی۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں یہودیوں اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔
ابو سفیان شدید سردی کے موسم طویل محاصرہ فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بد دل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر و غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ گئیں، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ کر نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا، بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے، اور ان لوگوں کی بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کی گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ ادھر مکمل ہوا۔ آگے غزوہ بنی قریظہ کا شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگوں ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً ایک مہینہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں، اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلہ کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کر کی گئیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بد اہل قبیلہ کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے پرامن مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار ہوئی بن اخطب جب قتل کے لیے ایک مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ ہوئی بن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر میں کبھی کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدہ کو
کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے سن چکے کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنی قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ اسی سال حد قذف اور لعان